عبادت وہ قبول ہے جو اخلاص کے ساتھ، عبادت وہ جس میں اللہ کی رضا مقصود ہے، اگر ناراضگی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، اگر کسی سے صلح ہے تو وہ بھی اللہ، اخلاص اس چیز کا نام۔ ایک حدیث توجہ فرمائیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ہوگا، اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوں گے، اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوں گے جن پر انبیاء بھی رشک کریں گے، اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوں گے جن پر شہداء بھی رشک کریں گے۔ فرمایا حالانکہ وہ انبیاء بھی نہیں ہیں، حالانکہ وہ شہید بھی نہیں ہیں، شہید بھی ان پر رشک کریں گے، انبیاء بھی ان پر رشک کریں گے۔ نبی نہیں، غیر نبی، پر نبی بھی ہونا ہوتے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کوئی نہیں ہے، نبی نہیں ہے پر نبی ہونا ہوتے رشک کرنے، شہید نہیں لیکن شہید ہونا ہوتے رشک کرنے۔ کہ خوش نصیب لوگ نے جنہاں ہوتے نبی رشک کر رہے ہیں۔ رشک دا مطلب ہوں ہے کہ کوئی بندہ کسی نے کہے واہ یار کمال ہو گیا، تو کڈا بہترین انسان۔ مثال کے طور پہ کوئی عمرے سے واپس آیا، بندہ کہتا واہ یار کڈا قسمتاں والا ہے، تو عمرہ کر کے آئے، اس کو کہتے ہیں رشک۔ کوئی بچہ حفظ کر لے، قرآن یاد کر لے، کوئی بندہ کہے یار کمال بچہ ہے، کڈے عظیم تیرے ماں پیو نے کہ جنہاں دا بچہ قرآن حفظ کر گیا ہے، اسے رشک کہتے ہیں۔ کوئی بندہ حج کر کے آئے، بندہ کہ یار بڑا خوش نصیب بندہ ہے، تو حج کر کے آئے ہیں، اس کو رشک کہتے ہیں۔ رشک اس چیز کا نام ہوتا ہے۔ وہ کتنے خوش نصیب انسان ہیں جن پر نبی بھی رشک کر رہے ہیں، جن پر شہید بھی رشک کر رہے ہیں۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخبرنا من هم آقا، یا رسول اللہ ہمیں خبر دے وہ کون لوگ ہیں جن پر نبی اور شہید رشک کرتے ہیں۔ جب حضور نے جو فرما دیا ہے تو صحابہ کے دل میں شوق پیدا ہوا، یا رسول اللہ ہمیں بتائیں وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن پر نبی رشک کرتے ہیں، جن پر شہید رشک کرتے ہیں۔ کیوں جی بتا دوں؟ سبحان اللہ دی چھال آوے نا تو پھر آقا دی گل آوے۔ میرے نبی نے فرمایا قال لهم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطونہا۔ فرمایا میرے نبی نے ان کا کسی سے اگر یارانہ ہو، کسی سے اگر دوستی ہو، اس کا معیار مال نہ ہو، اس کا معیار دولت نہ ہو، اس کا معیار کوئی مطلب نہ ہو، اس کا معیار کوئی مفاد نہ ہو، اس کا معیار کوئی لالچ نہ ہو، بلکہ کیا ہو صرف اللہ کی رضا ہو۔ فواللہ ان وجوہہم لنور وانہم لعلی نور۔ فرمایا ان کا معیار اللہ کی رضا ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو، دل میں اخلاص ہو، دل میں اللہ کی رضا مقصود ہو۔ فرمایا جب قیامت کے دن آئیں گے ان وجوہہم لنور، ان کے چہرے سے نور نکل رہا ہوگا۔ اخلاص والے لوگوں کے چہرے سے نور نکل رہا ہوگا۔
جن کی عبادت بھی اخلاص والی، جن کی دوستیاں بھی اخلاص والی، اور محبوب کائنات نے فرمایا جو اللہ والے ہوتے ہیں، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، عداوت بھی اللہ کے لیے رکھتے ہیں۔ یہ ہے اخلاص۔